بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام سلطان محمد شاہ سے جڑا ایک قصہ۔ دو اسماعیلی خاندان بمبئی کے قریب ایک چھوٹے سے گاؤں میں رہتے تھے۔ دونوں خاندانوں کے پاس اپنی گروسری کی دکانیں تھیں، جس میں سے ایک خاندان میں میاں بیوی ساتھ میں اس دکان پر کام کرتے۔ ان کی کوئی اولاد نہ تھی۔ یہ اکٹھے کام کیا کرتے اور شام کو دکان بند کر کے جماعت خانے جایا کرتے۔ کچھ عرصے بعد شوہر بیماری کی وجہ سے وفات پا گیا اور بیوی اکیلی رہ گئی۔ دوسرے خاندان کے فرد کریم نے قیاس کیا کہ شوہر کی وفات کے بعد اس کی بیوی کو دکان بند کر دینی چاہیے تاکہ وہ زیادہ منافع کما سکے، لیکن ایسا نہ ہوا۔ اس عورت نے اکیلے ہی دکان جاری رکھی اور اس کی دکان میں بہت زیادہ گاہک آنے لگے۔ کریم میں حسد پیدا ہوا اور ایک بار اس نے اس کے ساتھ فرضی جھگڑا کیا اور اس کے سر پر لاٹھی مار دی۔ اس عورت کو شدید چوٹیں آئیں اور ہسپتال لے جایا گیا۔ لوگوں نے اسے مشورہ دیا کہ وہ کریم کے خلاف مقدمہ کرے، لیکن اس نے انکار کیا، یہاں تک کہ اس نے اسماعیلی کونسلات کا دروازہ کھٹکھٹانے سے بھی انکار کر دیا۔ 1926 کا سال تھا جب امام سلطان محمد شاہ بمبئی تشریف لائے۔ اس چھوٹے سے گاؤں کی جماعت بھی دیدار کے لیے وہاں گئی۔ یہ عورت اور کریم بھی اس دیدار کے دوران حسن آباد بمبئی میں موجود تھے۔ جب اس عورت نے اپنی مہمانی پیش کی تو امام علیہ السلام نے اس کے سر پر بندی پٹی دیکھی۔ اس نے بتایا کہ اس نے کورٹ یا کونسل میں کہیں بھی شکایت نہیں کی۔ مولا، آپ میرے ساتھ انصاف کریں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا تم اب ٹھیک ہو؟ اس نے کہا کہ وہ ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ ہوئی کہانی بیان کی۔ امام علیہ السلام ہنس پڑے اور فرمایا، اب تم ٹھیک ہو گئی ہو، انصاف کی کیا ضرورت ہے؟ اس نے کہا، مولا، آپ میرا واحد سہارا ہیں، آپ میرے اطمینان کے لیے انصاف کریں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، کیا تم میرا انصاف قبول کرو گی؟ اس نے کہا، جی یا مولا۔ اس کو لگا کہ امام کریم کو ڈانٹنے کے لیے بلائیں گے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، وہ شخص کہاں ہے جس نے تمہیں مارا تھا؟ اس نے اپنی انگلی کے ذریعے کریم کی طرف اشارہ کیا۔ امام علیہ السلام نے اس عورت سے فرمایا کہ جاؤ اور اس کے قدموں میں جھک جاؤ۔ وہ امام علیہ السلام کا یہ حکم سنتے ہی ڈر گئی۔ اس نے خود پر قابو پا کر کریم کی طرف بڑھی، اس کے قدموں میں جھک گئی۔ کریم رونے لگا اور اس کا سر اٹھایا اور خود اس کے قدموں میں جھک گیا۔ اس نے اس کو اپنی بہن کہہ کر معافی مانگی۔ امام علیہ السلام اس عورت سے خوش ہوئے کیونکہ اس نے امام علیہ السلام کے حکم پر عمل کیا۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، تم نے میرا انصاف قبول کیا، تمہیں یہاں اور آخرت کا بدلہ دیا جائے گا۔ وہ اپنے گاؤں واپس آ گئی جہاں اس نے اپنے کاروبار میں بہت بڑے پیمانے پہ منافع کمایا اور گاؤں میں 10 سال کے اندر ایک امیر خاتون بن گئی۔ جہاں اس نے 1936 میں امام علیہ السلام کی گولڈن جوبلی کے دوران اپنے اخراجات سے ایک جماعت خانہ تعمیر کروایا۔ اسماعیلی کونسل نے اسے جماعت خانے کی تعمیر کے لیے امام سے برکات حاصل کرنے کا موقع دیا۔ امام علیہ السلام نے اس عورت کو دیکھا اور فرمایا، تم نے 10 سال پہلے میرے انصاف کو قبول کیا ہے۔ آپ کے پاس جو کچھ ہے اس کا نتیجہ اس دنیا میں آپ نے دیکھا، یہ تمہارے لیے دنیاوی بدلہ تھا۔ میں تمہیں آخرت میں ایک سنہری گھر عطا کروں گا۔ خانہ بدان۔ English narration of the story. Two Ismaili families resided in a small village near Bombay. Both families had their own grocery shops. Among them, one family had no child, whose husband and wife worked together in their shop and closed at evening, then went to Jamaat Khana. The husband died in illness and his wife became alone. The person of the other family, Kareem, speculated that after the death of her husband, she should close the shop so that he might make sizable business. But it was not so. The woman continued the shop alone and her shop procured much customers. Kareem hatched jealousy and once he created a fake dispute with her and hit a stick on her head. She sustained serious injury and was taken to hospital. The people forced her to lodge suit against Kareem, but she denied that she won't do. Even not
knocked door of the Ismaili councils. It was the year 1926 when Imam Sultan Muhammad Shah arrived in Bombay, and the Jamaat of that small village also went there to have Didar. The woman and Karim also were present in Hassanabad, Bombay during the Didar. In her mehmani, she showed the Imam the bandage on her head and said, "Maula, I did not complain in the court or the council. You do justice with me." The Imam said, "Now you are well or not?" She said that she was well and told the whole story to Imam. The Imam laughed and said, "You are now well. What is the need of justice?" She said, "Maula, you are my only support. I kept patience. You do justice for my satisfaction." The Imam said, "Will you accept my justice?" She acceded, so that the Imam might call Karim to rebuke him. The Imam said, "Where is the person who smote you?" She pointed her finger towards Karim. Karim frightened. The Imam said to the lady, "Go and bow down at his feet." She scared to hear curious orders of the Imam. She controlled herself and went towards Karim and bowed down at his feet. Karim began to weep and stood up and lifted her head and himself bowed down at her feet. He apologized by calling her his sister. The Imam was happy on the woman as she followed Imam's instructions. Imam alayhi salam said, "You have accepted my justice. You will be requited here and hereafter." She returned to her village, where she generated enormous profit in her business and became a rich lady within 10 years in the village, where she built a beautiful Jamaat Khana with her own expenses during Imam's Golden Jubilee in 1936. The Ismaili Council gave her a chance to get blessings of the Imam for building a Jamaat Khana. The Imam saw the woman and said, "You have acceded to my justice 10 years ago. Have you seen its result in this world? This was a worldly requital for you. I will grant you a golden house in hereafter." Khana Badan.